اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال السید الخوئی، یہیں سے ہونا ہے نا. سید خوئی نے کہا، اللہ سید علی خوئی نے کہا کہ الصحیح ان یفصل فیہا بین صورتی الانحصار وعدمہ. کہہ رہے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ دو شکلوں میں اسے فرق کرنا چاہیے. ایک صورت یہ ہے کہ غصبی میں انحصار ہو اور ایک ہے کہ انحصار نہ ہو. کیا معنی ہے مولانا انحصار کے اور انحصار کے نہ ہونے کا؟ جانتے ہیں آپ مولانا راغب صاحب؟ یفصل فیہا کہ ان میں فرق کرے بین صورتی الانحصار، انحصار کی شکل میں، وہ عدم ہی و عدم انحصار کی شکل میں. جب ہم انحصار کہتے ہیں، انحصار کا مطلب دیکھیے ایک غصبی برتن ہے، پانی جو اس کے اندر ہے وہ غصبی نہیں ہے اور آپ اس سے وضو کر رہے ہیں، تو ابھی پانی منحصر ہو گیا کس میں؟ غصبی میں. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، غصبی میں پانی تھا، پانی صحیح ہے، پانی غصبی نہیں ہے، لیکن جس ظرف میں ہے وہ ظرف کیا ہے؟ غصبی ہے. آپ نے اس غصبی ظرف سے کسی ایسے برتن میں لیا کہ جو آپ کا اپنا ہے، وہ غصبی نہیں ہے. تو کیا دونوں صورتیں ایک جیسی ہیں؟ دونوں کا مسئلہ ایک ہوگا؟ وہی کہہ رہے ہیں صحیح ان یفصل، صحیح یہ ہے کہ فرق کرے بین صورتی الانحصار و عدمہ، انحصار کی صورت میں اور عدم انحصار میں. یاد رکھیے کہ جب ہم پانی غصبی برتن میں ہو، اس غصبی برتن سے وضو کریں، اس صورت میں کیا ہو جائے گا مولانا؟ وضو ہمارا باطل ہو جائے گا. اور میں کیونکہ تصرف فی المال الغیر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. لیکن اگر ہم اس برتن سے نکالیں، غصبی برتن میں جو اس میں پانی ہے، پانی صحیح ہے، نکال کے ہم نے کس میں کر لیا؟ صحیح برتن میں جو غصبی نہیں تھا. اللہ سستانی کہتے ہیں کہ یہ عمل جو آپ نے پہلے کیا وہ حرام، لیکن وضو آپ کا اس صورت میں صحیح ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے حرام میں پانی رکھا، وہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ غصبی میں رکھا تو. لیکن جب وضو کیا تو اس پانی کو کس میں کر دیا؟ کسی ایسے برتن میں جو مباح تھا. ہاں خود ہی نے رکھا ہے، خود ہی نے رکھا ہے. تو اب جب وضو کر رہا ہے تو پانی بھی مباح ہے، برتن بھی مباح ہے. تو پچھلا عمل تو حرام ہے لیکن وضو صحیح ہے. حرام کیوں نہیں؟ ارے غصبی میں رکھا کہ نہیں رکھا؟ تو رکھا تو نکال تو لیا، لیکن غصبی تو اس کے پاس ہے نا. وہ عمل کس پر؟ ہمارا کہہ رہا ہوں آپ کا میں نے چھین لیا. ابھی آپ کے پاس کیٹلی ہے، لے جائے، لے کے بھاگ جائیے یہاں سے غصبی بنا اجازت کے. اس میں پانی آپ نے گرم کیا، گرم کر کے گلاس میں لے لیا. جو گرم کیا وہ حرام، جو پیا وہ صحیح. وہ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں لے کر آیا کہ گرم کیا اور پھر آپ کو دے دیا تب وہ نہیں. ارے غصبی کس کو کہتے ہیں یار؟ غصبی کس کو کہتے ہیں؟ جو چھینا ہوا ہو، اس میں اجازت نہ لی گئی ہو. ٹھیک ہے؟ اس صورت میں یعنی یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں، پانی کا کھولانا، وہ پانی غیر کے برتن میں کھولا کہ آپ کے برتن میں، تو یہ عمل آپ کا حرام ہوگا. اس کی سزا ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن جب اس کو آپ نے پیا، اس کو ڈالا کس میں؟ گلاس میں. وہ گلاس آپ کا ہے، پانی بھی آپ کا ہے. اس صورت میں وہ پینے میں حرام نہیں ہے، اس سے وضو کرنا حرام نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن یہ عمل آپ کا، اس میں پانی کا رکھنا، چونکہ وہ بھی آپ کا تو ہے نہیں نا، یہ اتنا حرام ہے، لیکن وضو صحیح ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا صحیح شکل یہ ہے کہ ان یفصل فیہا، دونوں میں فرق کریں. صورتی الانحصار
ایک وہ کہ جس میں پانی منحصر ہے غصبی میں، اس شکل میں، وہ عدم ہی یعنی عدم الانحصار ہو جس میں پانی غصبی میں منحصر نہیں ہے بلکہ نکال کے کس میں کر دیا گیا ہے، دوسرے میں. آئی سمجھ میں؟ فَإِذَا فَرَضْنَا أَنَّ الْمَاءَ مُنْحَصِرٌ بِالْمَاءِ الْمَوْجُودِ فِي الْإِنَاءِ الْمَغْصُوبِ، تو اگر ہم فرض کر لیں کہ پانی منحصر ہو وہ پانی جو موجود ہے کسی غصبی برتن میں، وہ پانی جو موجود ہے کسی غصبی برتن میں، او کان المکان، یا کہاں پہ ہو مولانا، وہ غصبی جگہ پر ہو، او المصب، یا ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی گر رہا ہے، وہ جگہ کیا ہے، غصبی ہے. منحصر بالمغصوب منہما، ان سب چیزوں میں مولانا ان دونوں شکلوں میں کیا ہوگا، پانی کا غصبی میں منحصر ہونا صادق آ جائے گا. یعنی کب کب مولانا، جب پانی ایسے برتن میں ہو کہ جو برتن غصبی ہو، یا پانی ایسی جگہ پہ رکھا ہے جو جگہ غصبی ہے، یا پانی ایسی جگہ گر رہا ہے جو غصبی ہے، ان تمام میں منحصر ہو جائے گا کس میں، غصبی میں. ٹھیک ہے. حکم بطلان الوضو، حکم ببطلان الوضو، تو حکم لگایا جائے گا وضو کے باطل ہونے کا. کیوں مولانا، ریزن کیا ہے اس کا، لأنه تصرف فی مال الغیر من دون اذنہ، اس لیے کہ یہ وہ تصرف ہے جو دوسرے کے مال میں ہے بنا اس کی اجازت کے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ، تو وہ حرام ہے، مبغوض، اللہ اسے ناپسند کرتا ہے. فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَمْرُ، تو اس سے امر متعلق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ نے جو فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ کہا ہے، اگر اس پانی سے ہم انجام دیں گے تو یہ امر صادق نہیں آئے گا. وَيَنْتَقِلُ فَرْضُهُ إِلَى التَّيَمُّمِ، اور اس کا واجب منتقل ہو جائے گا کس میں مولانا، پھر وضو کا واجب نہیں رہ جائے گا بلکہ کس میں منتقل ہو جائے گا، وہ کیا کرے، وَيَنْتَقِلُ فَرْضُهُ إِلَى التَّيَمُّمِ، تو اس وقت اس صورت میں اس پر واجب کیا ہے، تیمم واجب ہے، نہ کہ وضو. چونکہ وضو اس کے پاس کوئی حلال برتن نہیں ہے، مباح برتن موجود نہیں ہے، جو برتن ہے وہ کیا ہے، غصبی ہے، کسی کا لوٹ کے لایا ہے. وَكَذَلِكَ الْحَالُ، اور یہی مسئلہ رہے گا مولانا، فی اوان الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے برتنوں میں، کل ذالک تصرف حرام، ان میں سے ہر ایک تصرف حرام ہوگا. مباح کے، ہاں مباح، یعنی سونے اور چاندی میں مباح مانیے آپ، غصبی میں نہیں. غصبی تو غصبی، لیکن سونا اور چاندی کا برتن آپ کا ملکیت بھی ہے تب بھی کیا ہے مولانا، تصرف حرام ہے. وَأَمَّا إِذَا فَرَضْنَا عَدَمُ الْإِنْحِصَارِ، اور اگر ہم مان لیں کہ اس میں یعنی غصبی میں منحصر نہیں ہے، تب کیا ہوگا مولانا، فَالصَّحِيحُ صِحَّةُ الْوُضُوءِ حِينَئِذٍ، تو صحیح یہ ہے کہ اس کا وضو اس صورت میں کیا ہے، صحیح ہوگا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ غصبی میں تھا لیکن جب وضو کیا تو کس میں لے لیا، حلال پانی، حلال برتن میں. یعنی اب جو پانی ہے وہ منحصر نہیں ہے کس میں، غصبی میں. جب منحصر نہیں ہے فصحیح صحت الوضو حینئذ، اس وقت کیا ہو جائے گا، وضو صحیح ہو جائے گا. کما مر البحث عن اوانی الذهب والفضة، جیسا کہ گزر چکا ہے سونے اور چاندی کے برتنوں کی بحث میں. والوجہ فیہ، اور اس میں جو وجہ ہے، ان المحرم انما هو مقدمۃ الوضوء، کہ جو حرام ہے وہ وضو کا مقدمہ حرام ہے.
मुकद्दमे वजू क्या है मौलाना? भाई बर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए पानी के लिए? तो कहा अन्नल मुहर्रमा इन्नमा हुआ मुकद्दमतुल वजू, जो हराम है वो वजू का मुकद्दमा है। अनिल इग़्तिराफ़ु मिन इनाइन ममनूअ तसर्रुफ, यानी चुल्लू में पानी लेना ऐसे बर्तन से जिसका तसर्रुफ हमारे लिए क्या है, जायज नहीं है। वह अम्मल माऊ, लेकिन पानी, बर्तन तो नजीस है मौलाना, बर्तन गस्बी है तो इसलिए हमारा तसर्रुफ उस पर जायज नहीं है। अम्मल माऊ फतसर्रुफ फीही अलल फर्ज, लेकिन जो पानी है तो वो तसर्रुफ किस पर हो रहा है, एक वाजिब पर हो रहा है। वुजू क्या है, वाजिब है, सही है, वो वाजिब पे तसर्रुफ हुआ। मिन होना, और यहीं से मनाना, यहीं से लव अफ्तर फी नहार शहर रमजान बिदालिकल मा, अगर इंसान माह रमजान में इफ्तार करे उस पानी से, लम यकुन इफ्तार बिल हराम, तो उसका पानी हराम, उसका पानी से इफ्तार हराम नहीं होगा। क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि गस्बी से अगर आपने पानी लिया, यूं ले लिया, लेके पानी पी लिया, पानी तो आपका अपना है ना, सही है, तो वो जो इफ्तार किया वो इफ्तार जायज है। अमल हराम है लेकिन इफ्तार उससे सही है। वही ना ना, यही तो कहना है। वमिन होना लव अफ्तर फी नहार शहर रमजान, अगर कोई इंसान रमजान में इफ्तार करे बिदालिकल मा, उस पानी से, जो पानी किसमें मौजूद है मौलाना, बर्तन गस्बी बर्तन में, लम यकुन इफ्तारम बिल हराम, तो हराम से इफ्तार सादिक नहीं आएगा। क्या मतलब होता है? शराब हराम है कि हलाल है? कफारे दोनों में फर्क है मौलाना, जानते कि नहीं जानते? रमजान में एक इफ्तार किया आपने, रमजान में इफ्तार किया, जो हलाल चीजें थी उससे इफ्तार किया, एक इफ्तार किया उन चीजों से जो हराम है शरीयत में, आपने रोजा उससे बातिल किया, उसका कफारा क्या हो जाएगा, अलग, ठीक है ना? अब मसला क्या है? मसला यहाँ ये है कि जैसे शराब का पीना हराम है, तो क्या गस्बी बर्तन में मौजूद पानी का पीना भी हराम है? वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर उस गस्बी से, जिसमें आपका अपना पानी है, बर्तन हराम है क्योंकि आपका अपना नहीं है, लेकिन पानी हराम नहीं है, अगर कोई इफ्तार कर ले, इफ्तार में उस पानी को पिएगा, तो कहेंगे हराम से इफ्तार करना उस पर सादिक नहीं आएगा। क्यों, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, पानी तो अपना है ना, पानी अपना है, इसी तरीके से वजू भी कर रहा है, पानी आगे बात आ रही है, आगे बात आ रही है, आ रही है, आ रही है। समझ में आए? एक ये बात ये आई, इसको समझ में आया कि इसको हराम से इफ्तार नहीं कहलाएगा। वल मफरूज अन्नहु मुकल्लफुन बिल वुजू, और फर्ज ये है कि वो वुजू का भी मुकल्लफ है कि नहीं है। जैसे रोजा वाजिब है उसी तरह से उस पर वुजू भी वाजिब है। ले अदम इन्हिसारिल मा बिमा यस्तल्जिमुल वुजू मिनहु तसर्रुफन हरामन, इसलिए कि पानी मुनहसिर नहीं है ऐसी चीज में कि जिसका तसर्रुफ क्या हो, हराम हो। वहुर्मतुल मुकद्दिमती ला तसरी इला दिल मुकद्दमा, और मुकद्दमे की हुर्मत जिल मुकद्दमा की तरफ जारी नहीं होगी। यहां पे देखिए, कि अगर हमने ले लिया गस्बी से, किस में ले लिया, अपने बर्तन में ले लिया, ये पानी था गस्बी में, जब तक गस्बी में था तब तक तसर्रुफ माले गैर में था। क्यों, पानी तो अपना है, पानी अपना है, ये घर मेरा है, सही, इसमें आप आके रहने लगे बिना इजाजत, बिना परमिशन, तो आपने गैर के माल में तसर्रुफ किया कि अपने माल में तसर्रुफ किया? उसमें तो कुछ हिस्सा अपना भी तो है, पानी बर्तन भले तो पानी तो अपना है ना। वही तो बात हो रही है, वही बात हो रही है बेटा, कि अब ये पानी आपने किस में ले लिया, दूसरे में,
کہہ رہے ہیں یہاں تک جب تک پانی اس میں تھا تب تک حرام تھا، لیکن جب آپ نے دوسرے برتن میں لے لیا پانی تب یہ حرام ادھر منتقل نہیں ہوگا. وہی کہہ رہے ہیں وحرمت المقدمہ لا تسری الی ذی المقدمہ، مقدمے جو مقدمہ تھا ابتدا میں جہاں پانی تھا اس کی حرمت یہاں پر نہیں آئے گی. پیچھے تو آپ وہی آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں اگر اپنی جائے تو حرام ہے. نہ منحصر و عدمی انحصار نہیں سمجھے تم اس کا مطلب. ابھی میں سمجھ گیا ہوں، تو ایک برتن ہے، ہاں دو برتن ہے، دو برتن نہیں، پہلے ایک برتن. برتن میں گسبی ہے، پانی ہے، اس میں برتن بھی گسبی پانی بھی گسبی ہے، اس سے وضو کیا حرام ہے. یہ گسبی برتن ہے مگر پانی اتنا ہے. نہیں ابھی نہیں سمجھے تم. منحصر و عدم انحصار میں فرق یہ ہے، برتن غصبی ہے پانی آپ کا ہے. نہیں وہی نہیں کہہ رہا ہو نا تم نے فرق کیا کیا، تم نے غور سے سنو پہلے. برتن غصبی لیکن پانی غصبی نہیں. برتن گسبی مگر پانی اپنا ہے. پانی اپنا ہے. اور آپ نے ڈائریکٹ وضو اس سے کیا، اس صورت میں وضو صحیح نہیں ہے. ہاں یہی بات تو ہے، کیونکہ تصرف آپ نے تصرف کیا مال غیر میں جو حرام ہے. تصرف کیا کس میں؟ مال غیر میں جو حرام ہے، اور حرام کے ذریعے سے اطاعت پروردگار نہیں کی جا سکتی. اور ایک یہ ہے کہ پانی آپ کا تھا، رکھا قصبی میں تھا، آپ نے اٹھا کے اسے لے لیا دوسرے برتن میں. اب جو وضو کریں گے تو کہا اس کی حرمت یہاں نہیں آئے گی. وہ عمل حرام تھا لیکن یہ عمل حرام نہیں ہے. اب جب وضو کریں گے آپ کا وضو کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اس میں کیا ہو جائے گا، اب جو وضو کر رہے ہیں وضو حرام میں منحصر نہیں ہے، غصبی میں منحصر نہیں ہے. اب وضو جس پانی سے کر رہے ہیں وہ کس میں پانی مباح برتن میں ہے کہ نہیں ہے؟ جو کیتلی کا جو کیتلی میں پانی گرم کیا اپنے میں لے لیا، یہاں پہ پانی پیا وہ ہاں آپ نے اپنے گلاس میں لے لیا. اب یہ بات کس کی آ گئی؟ عدم انحصار والی آئی. عدم انحصار والی بات یہ آئی کہ جو اب گلاس آپ کا اپنا ہے، پانی آپ کا اپنا ہے، یہ ابھی جو حرام آپ نے اس میں پانی گرم کیا یہ حرام کیا کہ حلال کیا؟ نہیں ایک طریقے وہ حرام ہے نا، یہ حرام ادھر منتقل نہیں ہوگا، گلاس تک منتقل نہیں ہوگا، اس لیے وضو صحیح ہو جائے گا. کیا ہے عمل حرام ہوگا، یہ حرمت ادھر نہیں آئے گی. ان کا یہی کہنا ہے حرمت المقدمہ لا تسری الی ذی المقدمہ، مقدمے کی حرمت جہاں آپ نے گرم کیا ہے یہ حرام، یہ عمل وہاں پر منتقل نہیں ہوگا شرب تک. صحیح ہے. اور جب منتقل نہیں ہوگا اسی لیے غصبی میں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک غصب میں منحصر ہے تب تک اس سے وضو صحیح نہیں، لیکن اگر غصب میں منحصر نہیں ہے تو پھر وضو آپ کا کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ وعلیہ فالوضوء ان کان مستلزما للتصرف الحرام کل آئے گا.